الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں امیر المومنین علیہ السلام کے ملکی اور سیاسی مسائل جو ان کی ریاست میں برپا ہوئے اس کے اسباب اور وجوہات کو ملاحظہ کیا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ سے یہ مسئلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کو ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا۔ اگرچہ ہم تمام کے تمام پہلوؤں کو ملاحظہ نہیں کر سکے، لیکن وہ پہلو کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی حالات اور ملکی مسائل سے تعلق رکھتے تھے، ان پہلوؤں کو ہم نے نہج البلاغہ اور دیگر تاریخی اور حدیثی کتابوں سے ملاحظہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی تو امام علیہ السلام کا آغاز میں موقف یہ تھا کہ وہ اس وقت خلافت کو نہ لیں، کیونکہ ہم نے گزشتہ درس میں اسی کے اوپر اختتام کیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف امام علیہ السلام اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار قرار دیتے ہیں، دوسری طرف تمام مدینے والے سوائے چند افراد کے اور پورے ملک اور ریاست کے اکثریتی افراد آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اور امام علیہ السلام اس کو قبول نہیں کر رہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نہج البلاغہ سے، کیونکہ آج ہم نہج البلاغہ سے بیان زیادہ پڑھیں گے، تو نہج البلاغہ سے پہلے اس بات کو بیان کروں کہ نہج البلاغہ کے آئینے میں امام علی علیہ السلام اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار خلافت قرار دیتے ہیں، اور برملا طور پہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پہ بھی انہوں نے یہ اعلان کیا اور اپنی بھرپور کاوشیں خلافت کو لینے کے لیے صرف کیں، اور حضرت عثمان کا جب انتخاب کیا جا رہا تھا شورا میں، تب بھی امام علی علیہ السلام خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے۔ اس لیے جب خلیفہ سوم کا انتخاب سیرت شیخین کی شرط کے اوپر عبد الرحمن بن عوف کے ذریعے کر دیا گیا، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے وصیت حضرت عمر کی یہ تھی کہ جس کا یہ انتخاب کر لے وہ خلیفہ ہوگا، اور عبد الرحمن بن عوف چند وجوہات کی بنیاد پہ حضرت عثمان کی طرف مائل تھے۔ ایک تو ان کی رشتہ داری تھی، سوتیلے بہنوئی لگتے تھے حضرت عثمان کے، کہ انشاءاللہ اب بنو امیہ کا جو ہمارے پاس شجرہ نسب آتا ہے وہ ایک دن آپ کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، لیکن اس موضوع کے اختتام کے بعد، کیونکہ بنو امیہ کے بنو ہاشم اور عبد شمس یہ دو بھائی تھے۔ عبد مناف ان کے فرزندان میں ہاشم اور عبد شمس دو بھائی تھے، جو تاریخ اور انساب کی کتابیں ہمیں کہتی ہیں، بالخصوص انساب کی کتابیں ہمارے اس اسلامی معاشرے کے اندر قدیم زمانے سے لکھی گئیں، جیسے انساب الاشراف بلاذری کی ہے، جمہرۃ نسب العرب ابن حزم کی ہے، یا نسب و قریش کہ یہ تیسری، چوتھی، پانچویں صدی ہجری کی کتابیں ہیں۔ ان میں جو شجرہ وارد ہوا ہے اس کے مطابق ایک ہیں ہاشم اور ایک ہیں عبد شمس، دونوں کے باپ ہیں عبد مناف۔ جو ہاشم ہیں ان سے ایک نسل چلی، ہاشم کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں ایک سے ہی ان کی نسل چلی، 3 سے ان کی نسل نہیں چلی۔ ایک ہیں نضلہ، نون ضاد لام گول ہے، ایک ہیں عمرو ابو سیفی کہتے ہیں، دونوں کی اولاد نہیں ہوئی۔ تیسرے بیٹے تھے ہاشم کے اسد، جن سے ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا حنین، وہ ان کی زندگی میں وفات پا گیا۔ اور اسد جو ہیں ان کی ایک بیٹی تھیں، بس اسد کے جو ہاشم کے بیٹے اسد ہیں ان کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی فاطمہ بنت اسد، جن سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شادی ہوئی یا نکاح ہوا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں چوتھے بیٹے عبد المطلب۔ عبد المطلب کے تقریباً 11 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں فقط ابو لہب ہے جو دشمن رسول نکلا، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہو۔
لیکن بیٹیوں میں ایک ہیں بیضاء ام الحکیم، یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی سگی بہن تھی، جڑوا پیدا ہوئے تھے یہ، اور ایک ہے عاتقہ، اور بقیہ 3 نام اور ہیں، امیمہ ہے یا اس طرح سے دیگر۔ جو بیضاء ہیں ان کا صفوی اموی خاندان میں نکاح ہوا، یہاں سے بس تھوڑا اموی خاندان کی آمیزش آتی ہے، کیونکہ بیضاء جو کہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، ان کے خاوند تھے ان کے شوہر قریظ بنو امیہ کے خاندان سے، قریظ بن ربیعہ۔ قریظ سے ایک بیٹی ہوئی، عروہ بنت قریظ۔ عروہ بنت قریظ جو ہیں وہ پس ان کی عروہ بنت قریظ کی ماں کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کی بیٹی۔ عروہ بنت قریظ کی شادی 2 شادیاں ہیں، پہلی ہوئی عفان سے، وہ قتل ہو گئے شام میں، اور ان سے خلیفہ سوم پیدا ہوئے، لہٰذا خلیفہ سوم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کے ماموں لگتے ہیں یہ سارے کے سارے عبد المطلب کا خاندان، کیونکہ حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں یا حضرت عثمان کی نانی عبد المطلب کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان کی نانی عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ بہرحال عفان کے قتل ہونے کے بعد عروہ بنت قریظ یعنی حضرت عبد المطلب کی نواسی نے نکاح کیا عقبہ بن ابی معیط سے۔ عقبہ بن ابی معیط بھی بنو امیہ سے ہیں، اور کافر مرے، بدر میں جنگ میں گرفتار ہوئے، اور ان افراد میں قرار پائے کہ رسول اللہ نے کسی بھی صورت انہیں نہیں چھوڑا اور قتل کرایا، اور امام علی علیہ السلام نے ان کی گردن اڑائی۔ عقبہ سے 4 اولاد پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک نامور ہے ولید، خالد، عمارہ۔ یہ وہی ولید بن عقبہ ہے جس کو کوفہ سے باہر نکالا اور کوڑے پڑے۔ حضرت عثمان نے اسی ولید بن عقبہ یعنی اپنے ستیلے بھائی کو کوفہ کا والی اور گورنر بنایا تھا، کہ آپ نے واقعہ سنا ہے، شراب پی کے نمازیں پڑھائی تھی ولید بن عقبہ نے۔ یہ بھی عروہ بنت قریظ یعنی ستیلا بھائی تھا حضرت عثمان کا۔ اور ایک ادھر سے بیٹی ہے ام کلثوم کے 4 شوہر ہیں۔ ام کلثوم ستیلی بہن بنتی ہیں حضرت عثمان کی، کیونکہ حضرت عثمان کی والدہ کی 2 شادیاں تھیں، عفان سے ہوئی تو عثمان ہیں، جب عفان قتل ہو گئے یعنی حضرت عثمان کے والد قتل ہو گئے تو پھر دوسری شادی کی عقبہ بن ابی معیط سے۔ عقبہ بن ابی معیط سے 4 بیٹے ہوئے، 4 اولاد ہوئی، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ جو بیٹی ہیں ام کلثوم کے پہلا نکاح ہوا زید بن حارثہ سے، غلام تھے رسول اللہ کے۔ حضرت عثمان راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے رسول کے کہنے پہ ام کلثوم نے نکاح کر لیا۔ جب زید بن حارثہ شہید ہو گئے جنگ میں تو انہوں نے پھر عبد الرحمن بن عوف سے نکاح کیا، اس وجہ سے ستیلے بہنوئی لگتے ہیں۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ سارا شجرہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہرحال ہم ابھی اس میں نہیں جاتے کیونکہ امویت کافی تفصیلی ہے، ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ یہی مورد بیان کرنا مقصود تھا۔ ام کلثوم کی عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد شادی ہوئی زبیر بن عوام سے۔ زبیر بن عوام کے قتل ہو جانے کے بعد جنگ جمل میں شادی ہوئی عمرو بن عاص سے، اور عمرو بن عاص کے نکاح میں آنے کے چند مہینوں بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یعنی یہ سارے کے سارے ستیلے بہنوئی لگے ایک قسم کے حضرت عثمان کے۔ تو خلاصہ کلام یہ بنی ہاشم میں جہاں پر اموی خاندان کی ملاوٹ ہوئی ہے وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، ورنہ جو ہاشم خاندان ہے، ابو لہب کی بھی جو زوجہ ہے وہ ابو سفیان کی بہن ہے ام جمیل، جس کے بارے میں ہے کہ حمالۃ الحطب کہ سورہ تبت یتابی لہبیوں یا سورہ لہب بھی کہتے ہیں، کہ اس میں دونوں کا ذکر آیا، ابو لہب کے اوپر بھی نفرین آئی ہے اور اس کی زوجہ ام جمیل بنت حرب کہ ابو سفیان کی بہن تھی یہ، اس کے اوپر بس یہاں پہ ہے اموی خاندان جہاں پہ ہے وہاں پہ دشمن پایا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عبد الشمس کے بھی 8 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، صرف 2 میں دشمنان اہل بیت آئے ہیں، اور ربیعہ اور امیہ اکبر، کیونکہ امیہ نام سے 2 بیٹے تھے عبد الشمس کے، ایک امیہ اصغر تھا اور ایک امیہ اکبر۔ امیہ اکبر سے یہ ساری نسل چلی، اور ربیعہ سے یہ ہندہ آئی معاویہ ابن ابی سفیان کی ماں، کہ ربیعہ کا ایک بیٹا عتبہ تھا اور ایک شیبہ تھا۔ شیبہ بھی بدر میں قتل ہوا جناب حمزہ اور امام علی علیہ السلام کی تلوار سے، اور عتبہ بھی
عتبہ کے پھر بیٹے تھے، ولید تھا اس میں، ہندہ تھی یعنی ہند بنت عتبہ تھی، اور اسی طریقے سے ایک دو اور۔ ولید بھی قتل ہوا بدر میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں یا حضرت حمزہ کے، اور باپ جو ہندہ کا یعنی بھائی بھی، باپ بھی ہندہ کا یعنی معاویہ کا نانا وہ بھی قتل ہوا، اور ہندہ کا چچا وہ بھی قتل ہوا، اور اسی طرح معاویہ کا ایک بھائی حنظلہ بھی قتل ہوا۔ گویا کہ بنو امیہ کا صفایا ہوا جنگ بدر میں، جو بچے کھچے رہ گئے وہ پھر آگے فتنہ عالم اسلام کے لیے مستقبل میں بنے۔ اس لیے انہوں نے شدید ترین انتقام لیا، کیونکہ ایک خاتون کا پورا گھر ہی اجڑ گیا، باپ بھی مارا گیا، اچھا اسی طریقے سے بھائی بھی مارا گیا، چچا بھی مارا گیا، اور اپنے ستیلے بیٹوں میں سے حنظلہ بن ابی سفیان وہ بھی مارا گیا، اور اسی طریقے سے یہ جو ابن ابی معیط تھا یہ بھی بدر میں مارا گیا۔ پھر اسی طرح اور بھی ہیں بعض جو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ عاص ہے وہ بھی قتل ہوا بدر میں، اس کا بھائی عبیدہ ہے وہ بھی بدر میں قتل ہوا، تو بنو امیہ کے اچھے خاصے افراد قتل ہوئے۔ خلاصہ کلام ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آئیں، یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ رشتہ داریوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس کے اوپر چارٹ بن چکا ہے، لیکن انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس کو ایک اچھے طریقے سے چارٹ کو بیان کیا جائے گا، تاکہ ہم اسے یاد کریں، حفظ کریں کہ کیا ان کی رشتہ داریاں تھیں، اور کیوں ان کے دلوں میں اس قدر دشمنی اور حسد اور اس قدر ایک حرارت اہل بیت علیہ السلام کے خلاف پائی جاتی تھی۔ اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ایک طرف امام علی علیہ السلام سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں اپنی شخصیت کو، لیکن دوسری طرف جب سارے کے سارے امام علی علیہ السلام کا انتخاب کر رہے ہیں اور ان سے گزارش کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، تو امام انکار کر رہے ہیں کہ کسی اور کو جاؤ خلافت دے دو۔ تو پہلے میں وہ حصہ پڑھتا ہوں کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا ہے کہ امام علیہ السلام خود خلافت کے حقدار ہیں۔ خود میں شکیہ کا تو آغاز آپ نے پڑھ لیا۔ اس میں سب سے پہلے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ نمبر 171 ہے۔ میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھوں گا کیونکہ آج پڑھنے والا حصہ ہمارے پاس زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کے امانت دار، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی امانت دار اور اس کے رسولوں کی آخری فرد اور اس کی رحمت کا مژدہ سنانے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اے لوگو، تم لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ معیار بیان کر رہے ہیں کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، جو سب سے زیادہ اس ریاست اور ریاست کے مسائل کو نظم و نسق سے چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ جو اللہ کے احکام کو نہیں جانتا وہ نہیں حاکم بن سکتا۔ ولایت فقیہ میں بھی یہ اہم شرط موجود ہے کہ اللہ کے احکام کو جانتا ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز فتنہ کھڑا کرے تو پہلے اسے توبہ اور بازگشت کے لیے کہا جائے گا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، یہ شدید اقدام نہیں کیا، مگر یہ کہ اسے واپس بیعت کرنے کے بعد بلایا، اور جنہوں نے بیعت کی نہیں ان کو ایک مدت اپنے حال پہ چھوڑ دیا، سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے۔ لہذا اصولاً تو سب کو بیعت کرنی چاہیے، لیکن جنہوں نے بیعت نہیں کی، جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، 8-10 بندے تو مدینہ ہی میں تھے، صحیح ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے، حضرت عائشہ ہیں، ان لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کو کسی طور پہ ترک نہیں کیا۔ اس لیے اس جملے پہ غور کریں، یہ معیار خلافت امام علیہ السلام اپنا موقف پیش کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ، اب ڈائریکٹ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، ابھی ہم اس کے بعد پڑھیں گے، پہلے آپ معیار جان لیں امام علی علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے معیار جاننے کے بعد وہ کس کو سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، اس کو ہم ابھی دیکھیں گے۔ بس خطبہ نمبر 171 کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت سنبھالنے کا معیار امام علی علیہ السلام کی نظر میں، کہ جو اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز کھڑا ہو جائے، یعنی آغاز میں 2 صفات بیان کی ہیں،
ریاست کو چلانے کے اور نظم و نسق کو برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، یہ پہلا معیار۔ دوسرا معیار اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو تاکہ لاگو کر سکے۔ اب آ جائیں اس کے بعد کہ اگر کوئی فتنہ پرداز اگر کھڑا ہو جائے، یہ دو صلاحیتیں کسی شخص میں ہیں اور امت نے اسے خلیفہ بنا دیا، اب اگر کوئی فتنہ پرداز کھڑا ہو جائے تو اس کی فوراً گردن اڑا دیں؟ نہیں، فوراً گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ کیا کہا جائے گا؟ اسے توبہ اور بازگشت کے لیے کہا جائے گا۔ اگر وہ انکار کرے تو اس سے جنگ و جدال کیا جائے گا۔ توبہ اور بازگشت کا کہا جائے گا، اگر انکار کرے تو پھر جنگ و جدل ہے۔ اپنی جان کی قسم، اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت کے ایک جگہ اکٹھے ہونے سے ہو تو اس کی کوئی راہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تمام کی تمام امت متفق ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کسی کے لیے آج تک نہیں ہوا، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی رسول کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب حکومت قائم کی اور تمام کے تمام صنادید قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو زمین بوس کیا اور گھٹنے ٹیک دینے پہ مجبور کر دیا، تبھی مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے مان لیا۔ نہیں، فتح مکہ کے بعد واپس آ رہے ہیں، بنو حوازان نے حملہ کر دیا، غزوہ اوطاس ہے، غزوہ حنین ہے، ان کے پر پھر تھوپ دیا گیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ معیار لاتے ہو کہ خلافت کا انعقاد تب ہوگا کہ تمام افراد امت ایک شخص کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، تو پھر تو کوئی راہ نہیں ہے۔ بلکہ اس صورت تو انہوں نے یہ رکھی تھی، شرط یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اپنے فیصلے کا ان لوگوں کا بھی پابند بنائیں جو بیعت کے وقت موجود نہ ہوں گے۔ کہ انہوں نے یعنی بقیہ نے تو یہاں تک رکھ دی شرط، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ نہیں کام ہونے والا، کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بیعت کے موقع پہ موجود نہیں ہیں، بقیہ لوگ ان لوگوں سے بیعت لے کے آئیں تاکہ زبردستی ان لوگوں کو اس کی طرف مائل کریں۔ پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کریں، یعنی جو فرد موجود ہے وہ انحراف نہیں کر سکتا، اور نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے، اور جو موجود بیعت کے وقت نہیں تھا وہ کسی اور کو منتخب کرے۔ یہ اصل میں خطبہ اس وقت کا جب فتنے کھڑے ہو گئے امام علیہ السلام کے، ہم اس سے اگرچہ استفادہ پہلے مرحلے کا کر رہے ہیں، لیکن یہ خطبہ ہے بعد کے مرحلے کا، اس لیے دوبارہ بھی آئے گا۔ جب فتنے کھڑے ہوئے، مثلا معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت نہیں کی، ایک فتنہ کھڑا کر دیا، طلحہ و زبیر ہیں، انہوں نے بیعت توڑ دی، اسی طریقے سے بعض دیگر افراد تھے، عبداللہ ابن عمر ہیں، یا دیگر عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی اولاد میں، کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سابقہ جو تم 3 حکومتیں دیکھ چکے ہو، وہ تو جو موجود تھے ان سے زبردستی بیعت لیتے تھے، اور جو موجود نہیں تھے انہیں انکار کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، تو میری دفعہ یہ والا کیوں تم لوگ ضابطہ تبدیل کر رہے ہو؟ کس وجہ سے میرے لیے یہ ضابطہ تم تبدیل کرتے ہو؟ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں 2 شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو کسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، یعنی جو اس کی ملکیت ہے ہی نہیں اس کا دعویٰ کر بیٹھے، اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے، جو اسے عہد و پیمان باندھا تھا اسے توڑ دے۔ یہ آپ نے اس کے اوپر دیکھا کہ امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے معیار۔ پھر آگے اور بھی اس خطبے کا حصہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر پڑھیں گے۔ امام علیہ السلام نے حضرت عثمان کو جب خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت ایک کلام بیان فرمایا تھا، اور اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس میں امام علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ جو شخصیت حقدار ہے کہ اس کو خلافت ملے، وہ شخصیت میری ہی ہے۔ تو اس میں بہرحال وہ حصہ بھی میرے سامنے نہیں ہے، وہ حصہ میرے سامنے آتا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے، کہ جس میں حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت عثمان کی جب بیعت ہوئی تو اس وقت آپ نے فرمایا، ہاں آپ کی خدمت میں وہ مختصر سا حصہ پڑھ دیتا ہوں۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے خطبہ نمبر 72 ہے، خطبہ نمبر 72، بس ایک معیار آپ جان چکے ہیں، کچھ معیار ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ابھی ہم ایک یہ معیار پڑھ رہے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے کا، اور ایک اہل بیت کے ضمن میں اپنا معیار بیان ذکر کیا، یعنی امام علی علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھ سے بہتر احکام الہی کوئی نہیں جانتا، نمبر 2 مجھ سے بہتر ایک ریاست کے مسائل کا چلانا اور نظم و نسق کا برقرار رکھنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا کوئی بھی نہیں جانتا، امت کا کوئی فرد بھی ایسا موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ جو ہمارے پاس اس میں آئی ہے صورت، آپ نے اس میں ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان کے جب خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت کیا پیش کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام۔ خطبہ نمبر 72، جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ حق پہنچنے سے امام کا کیا مراد ہے؟ کہ میں علم کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں کہ احکام الہی جانتا ہوں، اور نظم و نسق کی بھی صلاحیت بقیہ کی نسبت زیادہ رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا تاکہ اس صبر پہ اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں اور اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں جس کے اوپر تم مر مٹے ہو۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خلافت کی راہ کو بیان کیا کہ سب سے زیادہ وہ حقدار ہیں۔ نہج البلاغہ میں 3 یا 4 جگہوں پہ اہل بیت علیہم السلام کو سب سے زیادہ حقدار قرار دینے کے اعتبار سے خلافت کا بھی اور امت کے اوپر اہل بیت علیہم السلام کی جو برتری ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مولانا اسحاق مدنی صاحب تکرار کیا کرتے تھے، پورے نہج البلاغہ میں کسی جگہ امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کی بات نہیں کی، اور پورے نہج البلاغہ میں اہل بیت علیہم السلام کی خلافت کے بارے میں بات نہیں کی، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تقریباً نہج البلاغہ میں 4 یا 5 جگہوں پہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے اور ان کی برتری کو بھی ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف اس کا ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس خطبہ نمبر بنتا ہے 117، خطبہ نمبر غالباً 117 بنتا ہے، 117 نہیں 118 نمبر 118 نمبر خطبے میں جی 118 نمبر خطبہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے پیغاموں کے پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے اور آیتوں کی صحیح تعویل کرنے کا خوب علم ہے۔ لیکن 3 چیزیں: تبلیغ الرسالات، رسالتیں پہنچانے کا، تبلیغ کا، نمبر 2 اتمام العدات، وعدوں کو پورا کرنے کا، و تمام الکلمات، اور آیات کے تمام حقیقتوں کا سب سے زیادہ علم ہے۔ وعندنا اہل البیت، ہم اہل بیت نبوت، ابواب الحکم و ضیاء الامر، نبوت کے پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں، آگاہ رہو۔ دین کے تمام قوانین کی روح ایک اور اس کی راہیں سیدھی ہیں، جو ان پر ہو لیا وہ منزل تک پہنچ گیا اور بہرہ یاب ہوا، اور جو ٹھہرا رہا وہ گمراہ ہوا اور آخرکار نادم و پشیمان ہوا۔ اس دن کے لیے عمل کرو کہ جس کے لیے ذخیرہ فراہم کیے جاتے ہیں اور جس میں نیتوں کو جانچا جائے گا، جسے اپنے ہی عقل فائدہ نہ پہنچائے جو اس کے پاس ہے، تو دوسروں کی عقلیں بھی اس سے دور اور اوجل ہیں، یعنی جس کو اپنی عقل فائدہ نہ دے اسے دوسروں کی عقل کوئی
فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال یہ کلام پھر آگے ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی علم کے اعتبار سے برتری کو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور انہی اہل بیت علیہ السلام میں امام علی علیہ السلام ان کا اپنا شمار بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس چند ایسے نمونے تھے کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ثابت ہوتے ہیں۔ واضح طور پہ کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا اہل بیت علیہ السلام کا یہ معیار ذکر کیا کہ وہ سب سے زیادہ امور کو جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، اور ہم ابھی امام کی نظر میں یہ معیار پڑھ چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک خطبہ نمبر 143 ہے، 144 نمبر خطبہ۔ یہ جو 144 نمبر خطبہ ہے، 142 نمبر خطبہ، 142 نمبر خطبہ ہے، اس میں بھی امام علیہ السلام نے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں، کیونکہ ہم اس موضوع کو نہج البلاغہ کے آئینے میں تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اس کی تحقیق اور اس کی دقیق معارف کی طرف نہیں جا رہے، لیکن اتنا ہمیں ابھی علم ہو گیا ہے کہ ایک معیار ہے خلافت لینے کا۔ نمبر 2، امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ خود ان کی شخصیت اور ان کے اہل بیت۔ خطبہ نمبر 142 سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے رسولوں کو وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا اور انہیں مخلوق پر اپنی حجت ٹھہرایا تاکہ وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان کے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی، چنانچہ اللہ نے انہیں سچی زبانوں سے راہ حق کی دعوت دی۔ یوں تو اللہ مخلوقات کو اچھی طرح جانتا بوجھتا ہے اور لوگوں کے ان رازوں اور بھیدوں سے بھی جنہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں بے خبر نہیں۔ پھر یہ حکم اور احکام اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو آزما کر ظاہر کر دے کہ ان میں اعمال کے اعتبار سے کون اچھا ہے، تاکہ ثواب ان کی جزا اور عقاب، عذاب ان کی بدعمالیوں کی پاداش ہو۔ یہ وہ فلسفہ نبوت ہے کہ لوگوں کے رازوں اور بھیدوں کا اللہ کو علم ہے، لیکن ابھی عمل ہی نہیں انجام دیا تو اللہ کیسے اجر و ثواب دے؟ ابھی عمل ہی نہیں انجام دیا تو کیسے عذاب دے؟ اس لیے مہلت دی، حجت تمام کی، پھر لوگوں نے عمل کیے، عمل میں بعض اجر کے مستحق قرار پائے اور بعض عذاب اور عقاب کے مستحق قرار پائے۔ پھر فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہوئے اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے تھے کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، نہ کہ ہم۔ یعنی جو امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت کے مقابلے میں نکل آئے اور کہا کہ ہم راسخون فی العلم ہیں، چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے اور انہیں گرایا ہے اور ہمیں منصب امامت دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے، وہ کیوں راسخون فی العلم دیگر نہیں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بلند کیا ہے اور ہمارے سامنے بقیہ کو نیچے رکھا ہے، اور ہمیں منصب امامت اللہ نے دیا اور انہیں اس سے محروم رکھا ہے۔ ہمیں سے مراد کون ہے؟ فقط امام علی علیہ السلام یا اہل بیت؟ لہٰذا یہ مولانا اسحاق مدنی کی یہ بات درست نہیں ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی خلافت اور اہل بیت علیہ السلام کی خلافت کا کہیں تذکرہ کیا ہی نہیں۔ خطبہ نمبر 142 آپ نہج البلاغہ کا ذہن نشین رکھیں کہ اس میں واضح فرماتے ہیں کہ ہمیں منصب امامت دیا ہے، یعنی وَأَعْطَانَا وَحَرَمَهُمْ، کہ ہم کو عطا کیا اور انہیں محروم رکھا، اور ہمیں منزل علم میں داخل کیا اور انہیں دور کر دیا۔ ہم اسے ہدایت کی طلب اور گمراہیوں کی تاریکی کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ امام قریش میں سے ہوں گے جو اس قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ابھریں گے۔ نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ نہ کوئی امام ہو سکتا اور نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر دنیا کے لیے ایک خطبہ ہے جس میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے وہ خطبہ تھا کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے متعلق یہ بیان فرمایا کہ میں اور اس کے بعد میرے اہل بیت حقدار ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم وہ پڑھتے ہیں کہ امام نے انکار کر دیا۔ امام کو پہلے تو خلافت سے دور رکھا گیا، اور دور رکھنے کی وجہ بھی آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس وجہ سے دور رکھا گیا، تو امام نے فرمایا کہ مجھے خلافت سے دور رکھنے کی فقط ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر حرص اور لالچ آ گئی، اس کی یعنی منصب حکومت و اقتدار کی جو شہوت ہے وہ انسان کے وجود میں تمام شہوتوں سے بالا تر ہے۔
حتیٰ جنسی شہوت سے بھی بالا تر ہے۔ جو شہوت اقتدار و منصب اور حکومت ہے، کوئی دین کی راہ سے اس اقتدار کو حاصل کرتا ہے، کوئی دنیا کی راہ سے اقتدار کو حاصل کرتا ہے، کوئی مال کے ذریعے سے، کوئی سیٹ اور کرسی کے ذریعے سے اقتدار انسان چاہتا ہے۔ اگر کوئی ایک غریب فقیر ہو، وہ اپنے گھر کے اندر اقتدار کو جماتا ہے۔ اس لیے ملکیت کا جو انسان کے وجود کے اندر ایک پہلو اور جذبہ پایا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ بقیہ کوئی پہلو اتنا قوی نہیں ہے۔ وہ کہے گا یہ چیز میری ہے، اس کے اوپر کٹ مرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، گالم گلوچ کرے گا۔ تو امام نے یہی وجہ بیان کی۔ تو اب ہمارا پہلا نقطہ مکمل ہو گیا بیعت کے اعتبار سے کہ امام علی علیہ السلام بلا شک و شبہ اپنے آپ کو اور اپنے بعد اہل بیت امامت، اہل بیت طہارت علیہم السلام کو ہی خلافت و امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، یعنی سیاسی لیڈر انسانی معاشروں کا، انسانی معاشرے جن ممالک میں بستے ہیں ان ممالک کا رئیس، یا آج کے دور میں آپ اصطلاح ایک جدید استعمال کر سکتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ وزیر اعظم کو سب حقوق حاصل ہوں۔ وزیر اعظم یا اسٹیٹ کا جو پرائم منسٹر ہے یا سربراہ ہے سیاسی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 ائمہ علیہم السلام کو بنایا۔ ایسا امام علی علیہ السلام کے ہم نے عربی نہیں پڑھی، جہاں پہ یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یہ امت کے اندر کوئی ان کی جگہ پہ خلافت اور امامت کا مستحق نہیں ہے سوائے ان کے، تو وہاں پہ کلمہ لفظ امام نہیں آیا، ولات آیا ہے۔ لا تصلحو، کہ یہ ان والیوں کے لیے، یہ جو حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے کسی طور پہ صالح نہیں ہیں حکومتیں۔ اگر حکومتوں کا کنٹرول سنبھالنا اور سیاست کے طور پہ حکمران بن کے سیاست کرنا، یعنی لوگوں کے نظم و نسق کو چلانا کسی کا حق بنتا ہے، تو وہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا موقف ابھی آپ جان چکے ہیں۔ لہذا خطبہ نمبر 160 دیکھیں کہ امام کو ہٹایا کیوں گیا، کیونکہ اب ہٹا دیا گیا، اس کے بعد امام سے گزارش کی گئی۔ تو میں یہ بھی تیزی سے پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ خطبہ نمبر 160 میں فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا وجہ ہے لوگوں نے آپ کو اس منصب سے الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے؟ کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں، یہ بات امت اسلامیہ میں اجماع کی صورت میں موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے آپ کو خلافت کا ہر دور میں سب سے زیادہ حقدار قرار دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر بنی اسد، آج آپ جان چکے ہیں کہ بنی اسد کون ہیں، صحیح ہے؟ بہرحال بنی اسد کا جو نسل ہے وہ ایک الگ طور پہ قریش سے چلتی ہے۔ بنی اسد، اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو، صحیح ہے؟ بہت تنگ حوصلہ ہو اور گمراہ ہو کر چل پڑے، بے راہ یعنی گمراہ ہو کے چل پڑے ہو۔ اس کے باوجود چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے، ایک رشتہ داری کی بنیاد پہ کہ تم نے سوال کیا ہے تو میں جواب دوں، اور دوسرا سوال کرنے کا حق ہے، تو اب دریافت کیا تو پھر جان لو۔ ان لوگوں کا اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، یعنی خود طور پہ آگے بڑھنا اور اختیار سے اس حکومت کے منصب کو لے لینا، باوجود کہ ہم نسبت کے اعتبار سے بلند تھے، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی بنیاد پہ، جیسے ثقیفہ بنی ساعدہ میں اسی اساس کی بنیاد پہ مہاجرین نے انصار سے خلافت کو لیا، کہا کہ اگر نسبت ہی مد نظر رکھتے ہو تو نسبت کے اعتبار سے ہم سب سے بلند ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت میں بھی قوی ہیں، کوئی بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہم ہیں رسول اللہ سے قرابت میں۔ تو ان کی یہ خود غرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفس اس پہ مر مٹے۔ آپ نے دیکھا کہ شہوت اقتدار غالب آ گئی، شہوت اقتدار نے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ حق حکومت لے لیا، اور کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، یعنی اس کی پرواہ نہ کی، یعنی اصلاً انہوں نے کسی قسم کی اہل بیت علیہ السلام اور ان کے حق کی پرواہ نہیں کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہے۔ اس کے بعد آپ نے بطور تمثیل یہ مصرع پڑھا، عربوں میں معروف ہے، چھوڑو اس لوٹ مار کے ذکر کو جس کا چاروں طرف شور مچا ہوا ہے۔ اب تو اس مصیبت کو دیکھو جو ابو سفیان کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے، مجھے تو اس پر زمانے نے رولانے کے بعد ہنسایا ہے، اور زمانے کے موجودہ روش سے خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں ہے۔
اس مصیبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہو گئی ہے اور جس نے بے راہ رویوں کو بڑھا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کا نور بجھانا چاہا اور اس کے سرچشمہ ہدایت کے فوارے کو بند کرنے کے در پہ ہوئے اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھونٹوں کی آمیزش کی۔ اگر اس ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پہ لے چلوں گا، اور اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر میں ان پہ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے تمہارا دم نہ نکلے۔ اس لیے یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی پھر ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اس وقت تمہارا دم نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے وجہ بتائی۔ پس اگر ہم سے کوئی وجہ پوچھے کہ کیا وجہ تھی کہ امام علی علیہ السلام سے حق کے حکومت لے لیا گیا، ہمارے پاس ایک مختصر سا جواب ہے اسی خطبے کے ذیل میں، کہ اقتدار کی نفسانی شہوت غالب آ گئی اور نفس اس کے اوپر مر مٹے۔ انصار نے بھی لالچ کیا اور مہاجرین نے بھی اس کے لیے قدم بڑھائے اور لالچ کیا۔ اب یہ تو باب ہمارا کلوز ہو گیا۔ آگے دیکھیں خطبہ نمبر 90، اس کو میں تیزی سے پڑھتا ہوں۔ دعونی والتمس غیری، معروف جملہ ہے کہ جو بڑا پڑھا بھی جاتا ہے۔ امام سے جب اب خلافت حضرت عثمان قتل ہو چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں اور امام علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اب اتنی آپ نے گفتگو سنی کہ امام کتنی شدت سے اپنے خلافت کے وہ دعوے دار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بنایا بھی تھا، اور رسول اللہ نے بارہا اس کا اعلان کیا۔ خطبہ نمبر 90 میں آغاز کے دعونی، مجھے چھوڑ دو تم لوگ، اب سارے لوگ آ چکے ہیں، والتمس غیری، کسی اور کو جاؤ تم لوگ پکڑ لو۔ فَإِنَّ مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، اب وجہ بھی ساتھ بتاتے ہیں، مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، آسمان پہ ذرا دیکھو تو صحیح، افق پر ہر طرف سیاہ گھٹائیں، آندھی بھرے کالے سیاہ بادل آئے ہوئے ہیں، راستہ پہچاننے کو نہیں آتا، جو راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں انہیں راستہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی ساری بڑی شخصیات اٹھی ہوئی ہیں، ایک کسی طرف کھینچ رہی ہے، ایک کسی طرف کھینچ رہی ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں مرجع تقلید یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، کس کی ہم مانیں؟ یہ جیسے چاند کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان 2-3 ماہ بعد آ رہا ہے، تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، اب بعض عید کر رہے ہیں، بعض عید نہیں کر رہے، وہ کہا کیوں نہیں کر رہے؟ فلاں یہ کہتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہا، یار میں کس کی بات مانوں؟ یہ لوگوں کا جملہ سننے کو ملتا ہے۔ ادھر بھی یہی ہے کہ میں راستہ پہچاننے کو نہیں آتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پہ لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی اس سرزنش پر کان نہیں دھروں گا، اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے ہو ویسا میں ہوں، یعنی جیسا کوئی بندہ ہوگا ویسا میں ہوں۔ ہو سکتا ہے جسے تم اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں، ہو سکتا ہے، یقین نہیں، ہو سکتا ہے کہ جسے تم امیر بناؤ میں زیادہ سنوں اور زیادہ مانوں، اور میرے دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر ہونا بہتر ہے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام واضح طور پہ کیا فرما رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں کہ کسی اور کو جاؤ تم پکڑ لو۔ ہم اس کو اپنے موضوع بحث بناتے ہیں۔ آئیں اب ہم ادھر پڑھیں کہ جب بیعت ہوئی امیر المومنین علیہ السلام کی تو اس وقت کیا حالات تھے۔ خطبہ نمبر 54، کیونکہ ان خطبوں کو میں تیزی سے پڑھ دوں پھر مختصر سا تجزیہ تحلیل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ چند پوائنٹس کی صورت میں ہے۔ یہاں تک ہماری بات یہ پہنچ گئی کہ اب امام کے پاس سارے لوگ آ رہے ہیں تو امام نہیں لینا چاہ رہے، لیکن ایک جملہ آپ تکراراً اس میں دیکھ رہے ہیں، وہ جملہ کیا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میں تم لوگوں کو حق کی راہ کی پر لے کے چلوں گا۔ یہ صحیح سند روایات اہل سنت میں بھی وارد ہوا، احادیث میں، کہ اگر علی کے ہاتھ میں یہ خلافت آ جائے، زمام آ جائے لوگوں کی، تو یہ ان کو سبیل الرشاد، سیدھے راہ کے اوپر لے کے چلیں گے۔ یہ ان کے ہاں معتبر احادیث میں سے ہے۔ خطبہ نمبر 54،
خطبہ نمبر 54 میں امام فرماتے ہیں فتدکو علی تداک الابل الہیم یوم وردہا وقد ارسلها راعیها وخلعت مثانیها حتی ظننت انہم قاتلیہ۔ ترجمہ آپ دیکھیں، وہ لوگ بے تحاشا میری طرف لپکے، وہ لوگ بے تحاشا میری طرف لپکے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونٹ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں جنہیں ان کے ساربانوں نے پیروں کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو۔ پیر نہ باندھ کے رکھتے ہیں نا، تو پانی کا جب گھاٹ آتا ہے تو اونٹوں کے پاؤں کھول دیے جاتے ہیں، تو وہ کئی دن کے پیاسے ہوتے ہیں، تو وہ پیاسے سے بلبلا رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے پانی کے اندر منہ مارتے ہیں کہ پانی پی سکیں۔ یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یا تو مجھے مار ڈالیں گے یا میرے سامنے ان میں سے کوئی کسی کا خون کر دے گا۔ خطبہ نمبر 54 ہے، اسے ذہن نشین رکھیں کہ کیفیت کیا تھی جب امام علی علیہ السلام کی بیعت ہو رہی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ یا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے، اتنا والہانہ ہیجان کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی پیر ٹوٹ پڑے تھے، یا کہتے ہیں کہ وہ مجھے تو نہ مار ڈالیں گے لیکن ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے، کسی کا خون بہا دیں گے۔ میں نے اس امر کو اندر باہر سے الٹ پلٹ کر دیکھا، یعنی میں نے خوب دقت کی خلافت کے اس مسئلے پہ۔ یہ ہمارے اس سوال کا جواب بھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں اٹھایا ہے، اس لیے اس کو دقت سے لیں کہ ہم نے اٹھایا نا کہ دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو، جاؤ کسی اور کو یہ خلافت کا جامہ پہنا دو، کسی اور کو خلافت سپرد کر دو۔ اس کی کہنے کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ ہمارے پاس ایک جواب آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں نے اس امر کو، یعنی امر خلافت کو اندر باہر سے الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئی۔ جنگیں اپنی چنگاریوں کے ساتھ آگ، وہ چنگاریاں جو جنگوں کی تھی وہ آگ اب پکڑ چکی ہیں، یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام سے انکار کر دوں، لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آتا ہے۔ یعنی دو چیزیں تھیں، یا میں اس جنگ کی آگ میں کود پڑوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے انکار کر دوں۔ یعنی اگر اب میں نے خلافت کو نہ لیا تو دین ہی نہیں باقی بچے گا، لوگوں کے جو مسائل کھڑے ہو چکے ہیں اور لوگوں نے میرے اوپر جو حجت تمام کر دیا۔ وَإِلَّا امام علیہ السلام ان حالات میں جو موجودہ حالات تھے نہیں لینا چاہتے تھے، مہلت لینا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے اس طریقے سے ماحول بنا دیا کہ فرماتے ہیں کہ میں اب دو راہے پہ کھڑا ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے انکار کر دو۔ احکام سے انکار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو خلافت مل گئی تو اب دین باقی نہیں رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ جب حجت تمام ہو جائے اور وظیفہ قرار پا جائے تو وظیفے کو انجام نہ دینا حکم رسول سے انکار کے مترادف ہے، اس اعتبار سے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ اصلاً دین باقی ہی نہیں رہے گا۔ لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی تباہیوں سے دنیا کی ہلاکتیں میرے لیے مجھے آسان نظر آنے لگی۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام کے اختیار میں تھا کہ انکار کر دیں۔ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ خصوصاً میں دوبارہ جملہ پڑھ دوں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا یا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ جو جملہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کو اختیار تھا کہ اب خلافت نہ لیں، یا ایک نوع مجبور ہو گئے۔ ایک اور تصویر کشی جو امام علیہ السلام کے سامنے امام علیہ السلام نے اپنے اسی بارے میں کی ہے، جیسا کہ آپ خطبہ شقشقیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اس کا ایک بیان، کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ یہ کھنچا تانی جو شروع ہو چکی ہے، اور حسن اور حسین، امام حسن و حسین، ان کے بارے میں کہا کہ وہ بھی کچلے جا رہے تھے۔ میں خطبہ شقشقیہ کا تھوڑا سا حصہ دوبارہ بیان کر دوں کہ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر کے رکھ دیا، اتنا ہجوم کہ مجھے خوف لاحق ہو گیا اپنی جان کا، جو میری جانب بجوؤں کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، اور میری دوا کے دونوں اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔
بس آپ نے ادھر بھی ملاحظہ کیا کہ یہ وہ تصویر کشی ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خلافت کے حوالے سے کی کہ کس طریقے سے ان کے اوپر لوگوں کا ہجوم ہوا اور لوگوں نے ان کے اوپر ایک طرح کا دباؤ ڈالا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر صورت میں اس کو قبول کر لیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب قبول کیا تو ایک شرط اس میں رکھ دی۔ یہ شرط بڑی دلچسپ ہے اور اسی شرط سے ہمارے لیے یہ تمام کی تمام حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام کی بیعت کا آغاز کرنے والے کون تھے، ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، وہ طلحہ ہیں اور زبیر ہیں۔ طلحہ زبیر کے اس معاملے کو پھر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، لہٰذا خطبہ نمبر اب 16 دیکھیں۔ خطبہ نمبر 16 میں تیزی سے یہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، ان کے معنی روشن ہے، اگرچہ ان میں جو تعبیرات اور کلمات اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے تشریحات ہیں وہ تفصیلی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم اس کو مختصر لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہم صرف اس مسئلے کو حل کریں کہ امام کیوں بیعت کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پہ ہے کہ امام سے اتنا پریشر ڈالا گیا، زور زبردستی ہوئی کہ امام کو اپنے بچوں کے بھی قتل ہونے کا ڈر تھا اور اپنے بھی، اور ان کی رضا جو ہے وہ لوگوں کے قدموں تلے کچلی گئی تھی۔ یعنی یہ تصویر کشی اصل میں یہ اس لیے بیان آپ کی خدمت میں ضروری ہے۔ بعض اہل سنت جو متعصب ہیں، جن کے دلوں میں کچھ ناسبیت کے بیج پائے جاتے ہیں، وہ یہ تصویر کشی کرتے ہیں کہ یہ ساری گیم نعوذ باللہ مالک اشتر کی تھی۔ مالک اشتر آئے اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آتی تھی، سیاست کی کوئی خاص سوجھ بوجھ تھی نہیں۔ امام حسن انہیں سختی سے منع کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں، یہ اقدام نہ کریں۔ مالک نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر چند اور بندوں نے بیعت کی، اور پھر مالک نے شور مچایا اور تلوار نکال لی اور لوگوں کے گردن پہ رکھ کے بیعتیں کرائیں۔ ایک کاذب تصویر کشی ہم کرتے ہیں، جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام واحد شخصیت ہیں کہ پہلے 3 خلفاء میں سے کسی کے لیے لوگوں کا ایسا ہجوم دکھائی نہیں دیتا، اور کسی کے لیے پورے معاشرے سے لوگ امٹ کے اس طریقے سے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ انہیں ڈر لاحق ہو گیا کہ میں کہیں مارا نہ جاؤں۔ اب جب امام نے بیعت کا کہا کہ میں ایک شرط پہ بیعت کرتا ہوں، وہ بیعت کا آپ دیکھیں خطبہ نمبر 16، اگرچہ تبری سے بھی کچھ بیان ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قول کا ذمہ دار ہوں، جو کہوں گا ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح کر کے دکھا دی ہوں، یعنی جس شخص نے عبرتوں کو دیکھا اور عبرتیں دیکھ کے گزشتہ لوگوں کے جو مشکلات، عقوبتیں، سزائیں، عقاب اور ان کے برے انجام تھے، اس کی وجہ سے وہ سنبھل گیا ہے، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک دیتا ہے۔ پھر وہ شبہات میں اندھا دھند نہیں پڑتا، وہ تقوی کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے تمہارے لیے وہی ابتلاعات پھر پلٹ آئے ہیں جو رسول اللہ کی بعثت کے وقت تھے۔ یہ ہم پہلے بھی مہدویت کے باب میں تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کی شرح میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس طرح کا بھی استنباط کیا کہ گویا کہ رسول اللہ کی بعثت کے وقت وہ دین اسلام سے خارج تھے، گویا کہ ایک قسم کے دین سے خارج ہونے کے قریب آ چکے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے، اوپر نیچے کیے جاؤ گے، یعنی پورے طریقے سے آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھنی سے کسی شے کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح سے چمچے سے ہنڈیا خلط ملط کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے، اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے، یعنی جو ہمیشہ جنگوں میں آگے آگے رہے ہیں اب وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو ہمیشہ پیچھے جن کا نام کوئی جانتا ہی نہیں تھا آج وہ اوپر آ جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کس بیانی سے کام لیا، مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی خبر دی جا چکی تھی۔ معلوم ہونا چاہیے گناہ ان سرکش گھوڑوں کی مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا جائے اور باگیں بھی ان کی اتار دی جائیں، اور وہ لے جا کے انہیں دوزخ میں ڈال پھینکیں، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کی مانند ہیں جن پہ ان کے سواروں کو سوار کیا جائے اور باغیں ان کے ہاتھوں میں دے دیجئیں اور انہیں اطمینان کے ساتھ جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور
ایک اور حق کم ہو گیا ہے، ایک حق ہوتا ہے اور حق کم ہو گیا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے اس کے بعد باطل پہ چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ یہ ہمارے پاس وہ خطبہ تھا کہ جو امام علیہ السلام نے اس وقت دیا، اور اس بنیاد کے اوپر امام سے جب بیعت ہوگی تو بیعت کے بعد بعض کہتے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کا پہلا خطبہ تھا۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے آخر کیا وجہ تھی کہ اس سے تھوڑی بہت روح گردانی کی۔ ہمارے پاس اس میں پہلی وجہ، آپ اس کو اب نکات اور پوائنٹس کی صورت میں نوٹ کریں کہ امام کے انکار کی وجوہات کیا تھی۔ نمبر 1، پہلی وجہ انکار کی جو ہمیں ظاہراً دکھائی دیتی ہے، وہ ملک کے اندر خلافت کی حرص اور لالچ ایک موجود تھی۔ ریاست کے اندر خلافت کے حصول کے لیے ایک حرص اور لالچ کا طوفان برپا تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے ایک لشکر بھیجا حضرت عثمان کی مدد کے لیے، لیکن ایک علاقے کو گزشتہ دروس میں آپ تفصیل سے اس کو دیکھ چکے ہیں، اہل سنت کتابوں سے ہی ہم نے اسے مطالعہ کیا کہ اور کہا کہ اس جگہ کے اوپر جب تم پہنچ جاؤ تو تم نے ادھر سے حرکت نہیں کرنی جب تک وہ کوڈ ورڈ بھی یاد بتایا کہ جب تک آنے والا یہ نہ کہہ دے، اور پھر بتایا کہ اس کوڈ ورڈ میں یہ ہوں تم فلاں ہو، اور جب خبر پہنچ جائے کہ عثمان قتل ہو گئے ہیں تو پھر تم واپس پلٹ آنا۔ لہذا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عثمان کے مسئلے کو معاویہ ابن ابی سفیان شروع ہی سے خلافت لینے کا ایک بہانے کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں نہج البلاغہ کے دیگر خطبات سے بھی پتہ لگتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ اور ان کو بھڑکانے والے افراد وہ بھی خلافت کے خواب دیکھ رہے تھے۔ نمبر 3، طلحہ ایک قسم کے چچا زاد لگتے ہیں، کزن لگتے ہیں حضرت ابوبکر کے۔ تو بنی تمیم میں پہلی دفعہ جب خلافت آ گئی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ شروع سے یہ سمجھتے تھے کہ بنی تمیم میں اب یہ رہے گی، اس لیے ان کے خواب جو ہیں وہ حضرت عمر سے بھی پہلے کے ہیں، تو اس لیے وہ تب سے خلافت کے چکروں میں تھے کہ خلافت ان کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب جب حریص افراد موجود ہیں خلافت لینے کے لیے تو یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب بھی حریص ہیں، وہ دنیاوی مال و متاع کی خاطر حکومت کو لینا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی راہ ہموار کی اور موقع سے فائدہ اٹھایا۔ لہذا امام کا شدید انکار لوگوں کے ذہنوں میں یہ ثبت کر گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکومت سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے۔ جیسے کہ نہج البلاغہ میں کئی جگہوں پہ امام نے فرمایا کہ تمہاری یہ حکومت میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی کمتر ہے، یا وہ جو ٹڈی پتے کو کاٹتی ہے اور وہ پھر نیچے گرتے ہیں ذرات، میری نظر میں وہ ذرات تمہاری حکومت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یا یہ جو پھٹا پرانا جوتا ہے کہ اس میں اب پیمد لگانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، میری نظر میں یہ پھٹا پرانا بوسیدہ جوتا تمہاری حکومت سے بہتر ہے۔ لیکن میں اسے کرنا کیا چاہتا ہوں؟ وہ خطبہ شکشکیہ میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ در حقیقت میرا اگر کوئی مقصد ہے اور میرے اوپر جو حجت تمام ہوئی ہے تو وہ فقط یہ ہے کہ اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی، یہ خطبہ شکشکیہ کا اختتام ہے، یہ ہمارے اسی سوال کا جواب بھی ہے کہ امام نے پھر مجبوراً کیوں لی حکومت، اور یہ وہ تشریح بھی ہے جو پیچھے پڑ چکے کہ امام نے کہا کہ میں نے الٹ پلٹ کر کے سارے کے سارے امر کو دیکھا تو مجھے کیا چیز نظر آئی؟ قبول کر لوں تو جنگ ہی جنگ ہے، قبول نہ کروں تو رسول کے احکام کا انکار لازم آتا ہے۔ وہ انکار سے کیا مراد ہے؟ یہ خطبہ شکشکیہ کے یہی کلمات مراد ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کی اور روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، اب حجت چونکہ تمام ہو گئی تھی، تمام ہونے کے بعد امام ترک کریں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو رد کرنا یا انکار کرنے کے مترادف بنے گا یا نہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں چھوڑ دوں کہ حجت تمام ہوگی اور ناصرین، وجود الناصرین بھی میرے لیے بن چکا ہے کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر ما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قذت الظالمین ولا صغب مظلوم لا لقیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها بکأس اولها۔
کہ اگر مجھ پہ حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک و پیاس اور گرسنگی پہ پرسکون اور قرار سے نہ بیٹھیں گے، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اس کے کندھوں پہ ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کا اول سیراب کیا گیا تھا۔ اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ اگر میں نے حکومت لیا تو کیا ہے کہ مظلوم کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یا اب آپ ابھی آج ہی بعض دیگر خطبات میں پڑھ چکے امام کیا فرماتے ہیں کہ میں حق کے اوپر لوگوں کو لے کے چلوں گا اور اپنے علم کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ ہمارے پاس پہلی وجہ آ گئی کہ امام نے کیوں انکار کیا تھا، تاکہ یہ شائبہ ذہنوں سے نکل جائے کہ علی ابن ابی طالب حریص نہیں ہے، دنیا کی ان چیزوں کی حکومت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نمبر 2، امام علیہ السلام نے اس لیے انکار کیا کہ کل کو کوئی آ نہ جائے کہ ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو آپ کو اس لیے بیعت کی تھی اور اس لیے آپ لوگوں کو ابھار کے لے کے آئے تھے تاکہ آپ ہمارے لیے فلاں کام کرتے، آپ فلاں کام کرتے، اور اپنے بہانوں سے جواز نکالنے لگ جاتے۔ لہٰذا امام نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ اگر تم مجھے لے کے آنا چاہتے ہو تو میرا مقصد یہی ہے کہ مظلوم کی حمایت کروں، ظالم کو ختم کروں، حق راستوں پہ تمہیں اپنے علم کے مطابق چلاؤں۔ اگر تمہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، قبول نہیں ہے تو پھر تم اپنی راہ خود لو، دعونی، مجھے ترک کرو، والتمسوا غیری، کسی اور کو جا کے یہ خلافت تم دے دو اور کسی اور کو میری جگہ خلیفہ منتخب کرو۔ لہٰذا امام کا یہ دوسرا اہم پہلو تھا، تاکہ کوئی ان کی طرف بہانے بنا کے نہ آئے کہ اپنے غلط مقاصد حل کرنے کے لیے اور غلط باتوں کو اپنے منوانے کے لیے امام کے سامنے بہانہ بنا کے لے آئے۔ اس لیے امام نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز، وہ بھی آپ نے ابھی خطبے میں دیکھا، امام نے کیا فرمایا، یعنی تیسرا جواب کے انکار کی وجہ کیا تھی، کہ میں نے اس امر خلافت کو خوب الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا جب الٹ پلٹ کر کے دیکھا؟ کیا ہمارے سامنے نتیجہ آیا کہ امام علیہ السلام نے جب خوب اس کے اوپر دقت کی تو کیا سامنے ان کے آیا کہ جنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جنگ ہی جنگ نظر آئی۔ لہٰذا امام علیہ السلام اس وقت نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ فتنے ابھر چکے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ سازش کر کے حضرت عثمان کو مارا گیا ہے، اور وہ جو سازشی عناصر ہیں وہ جڑ پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے گروہ ہیں، ان کے پیچھے علاقے ہیں، ان کے پیچھے افراد کھڑے ہیں۔ اب اگر امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بنتے ہیں تو وہ ان سے بھرپور طریقے سے جنگ لڑنا پڑ جائے گی۔ لہٰذا امام علیہ السلام اپنی تدبیر کے مطابق یہ قرار دیے ہوئے تھے کوئی اور خلیفہ بنے، اور وہ خلیفہ ان کے ساتھ ٹکراؤ میں آئے گا، اور ٹکراؤ میں آنے کے بعد دونوں طرفوں کی قوت ٹوٹے گی۔ جس سے جنگ ہوتی ہے دونوں کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں؟ دونوں طرفوں کی قوت ٹوٹے گی، اور جب یہ قوت ٹوٹے گی تو امام کو اپنی قوت بڑھانے کی فرصت مل جائے گی، اور اس طرح سے جب یہ زمین تھوڑی ہموار ہوگی تو بھرپور قوت کے ساتھ وہاں پہ حکومت حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو امام علیہ السلام نے اس طور پہ منع کیا کہ نہیں، ابھی جاؤ کسی اور کو پہلے خلافت دو، میں اس کے ساتھ ممکن ہے تم سے زیادہ اس کی بات مانوں اور سنوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے اسے خلیفہ مان لیا، مراد یہ ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کو اور اپنی تدبیر کو کامل امام علیہ السلام کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام یہ زمینہ فراہم خلیفہ اول و دوم کے دور میں نہ کرتے تو امام علیہ السلام کے ریاست کے اندر اتنے اثر و رسوخ نہ بنتے۔ اسی طریقے سے جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو صلح پہ مجبور کیا گیا اور انہوں نے صلح کر لی، اگر امام علیہ السلام صلح نہ کرتے تو کربلا کی قوت کبھی بھی مہیا نہ ہوتی۔ کربلا کی قوت کیوں مہیا ہو گئی؟ کیونکہ جب صلح کر لی تو ایک فرصت ملی، اس فرصت میں انہوں نے زمینہ فراہم کیا اور اپنے عناصر کو اور اپنا ایک جال بچھایا، اور اس کی وجہ سے انقلابی عناصر کو جنم دیا۔ لہٰذا آپ نے اس نقطے کو ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام 3-4 وجوہات کی بنیاد پہ فوراً حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کی جذبات اور لوگوں کے
والہانہ استقبال کی بنیاد کے اوپر امام علیہ السلام کو ازراہ مجبور امام علیہ السلام کو یہ خلافت قبول کرنے پڑی۔ یہ تو بیعت کا معاملہ تھا۔ بیعت کے بعد چند خطبات ہیں، ان میں سے آج آپ نے خطبہ پڑھ لی۔ امام نے فرمایا کہ جنگیں شروع ہونے کے تمام مراحل پورے ہو چکے ہیں، اور جو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے حالات تھے جاہلیت کے، وہی معیارات جاہلیت آج معاشرے میں جنم پا چکے ہیں۔ اب جب جنم پا چکے ہیں تو پھر وہی جنگوں کا سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوا تھا، اس کی راہ اور اس کا دروازہ دوبارہ کھل گیا ہے۔ یہاں پہ اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ اگلا مرحلہ ہے، پہلی جو ریاست امیر المومنین علیہ السلام میں مشکل ابھری، وہ بیعت کرنے والوں کا بیعت توڑنا ہے۔ اس مسئلے کا ہم جائزہ اگلے درس میں لیں گے، اس لیے اگلے درس کا عنوان بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ اس سارے مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اگلے درس کا ہمارا عنوان یہ بنتا ہے کہ امام علیہ السلام کی خلافت کو قبول کرنے کے بعد اور ان کے خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلی مشکل ان کو پیش آئی، وہ مشکل کیا تھی کہ ان کی بیعت کرنے والوں میں سے بعض نے بیعت کو توڑ دیا، اور کس بہانے سے توڑا؟ خون عثمان کے انتقام کی وجہ سے۔ اس کا انشاءاللہ تعالی جائزہ ہم اگلے درس میں لیں گے، اور اس میں ہم سب سے پہلے طلحہ اور زبیر کو ملاحظہ کریں گے کہ جنہوں نے ام المومنین کو ابھارا اور ان کو بصرہ میں لے جا کے علامتی طور پہ کھڑا کر دیا اور لوگوں کو ان کے ارد گرد جمع کیا، اور جنگ جمل کا یہاں سے ہمارے لیے پھر آغاز ہوتا ہے۔ یعنی پہلے آپ مشکل کو دیکھیں گے، پھر اس مشکل کا حل کیا کیا امام علیہ السلام نے، کیونکہ ہمارا اصل ٹاپک ہی سیاست کے عنوان سے ہے۔ تو سیاست میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ ریاست میں ایک مسئلہ جب کھڑا ہوا تو اس ریاست کے مسئلے کو اس وقت کے حاکم نے حل کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی، اور وہ ان تدابیر میں کس قدر کامیاب ہوا، اور اگر وہ اپنی تدبیر کے مطابق کامیاب نہیں ہوا تو اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو ہم نے سب سے پہلا مسئلہ امام علیہ السلام کا کہ بیعت کرنے کے بعد بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑنا شروع کی، اور امام کا موقف آج ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام کسی طور پہ راضی نہیں تھے کہ جو ایک دفعہ بیعت میں داخل ہو گیا اب وہ دوبارہ سے منہ پھیر کے نہیں جا سکتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔